السلام علیکم۔ آج کل ایک عجیب صورتحال پیدا ہو گئی ہے۔ ہر طرف نا ایک جملہ سننے کو ملتا ہے کہ ہم حق بیان کر رہے ہیں، کوئی علماء پر تنقید کر رہا ہے، کوئی پرانی شخصیات کو غلط ثابت کر رہا ہے، کوئی پوری تاریخ کو ایک کٹہرے میں کھڑا کر رہا ہے، پوری تاریخ نئے سرے سے بیان کر رہا ہے۔ اور اگر آپ سوال کریں تو جواب کیا ملتا ہے؟ حق بیان ہو رہا ہے۔ لیکن ایک سادہ سا سوال ہے کہ اگر واقعی کوئی بات حق ہے تو اس کے نتیجے میں کیا ہونا چاہیے؟ عبادت بڑھنی چاہیے نا، اللہ کا خوف بڑھنا چاہیے، اخلاق بہتر ہونے چاہیے، دلوں میں محبت بڑھنی چاہیے، یا پھر نفرت بڑھنی چاہیے، بدگمانی بڑھنی چاہیے، یہ زبان تیز ہونی چاہیے؟ تو یہی وہ سوال ہے جس پر ہمیں آج سوچنا ہے کہ اسلام کا مزاج کیا ہے۔ اسلام صرف حق نہیں ہے، اسلام حکمت بھی ہے۔ اسلام صرف یہ نہیں سکھاتا کہ حق کہو، اسلام یہ بھی سکھاتا ہے کہ حق کہنا کیسے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اپنے رب کے راستے کی طرف بلاؤ، حکمت کے ساتھ اور اچھی نصیحت کے ساتھ۔ تو ذرا غور کریں، قرآن نے پہلے حکمت کا ذکر کیا ہے، بعد میں نصیحت کا کہا ہے۔ یعنی اسلام کا مزاج یہ ہے کہ حق بھی ہو، حکمت بھی ہو اور اخلاق بھی ہو، کیونکہ تاریخ گواہ ہے حق اگر حکمت کے بغیر ہو تو اکثر اصلاح کی بجائے فساد پیدا کرتا ہے۔ اور آپ ذرا غور کریں، اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں فرمایا ہے کہ اگر آپ سخت دل ہوتے تو یہ لوگ آپ کے ارد گرد سے بھاگ جاتے۔ یہ بھی قرآن ہے۔ اور کن کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ جو سر سے پاؤں تک حق ہیں، اولین اور آخرین میں یہ سب سے بڑے حق ہیں، قیامت تک کے لیے حق ہیں، اور کائنات کے سب سے بڑے حق ہونے کے باوجود ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ سخت نہیں ہو سکتے۔ تو اگر ان کے لیے یہ اصول ہے تو ایک عام داعی کے لیے کتنا ضروری ہے بتائیں۔ تو نبوی مزاج لوگوں کو قریب لے کر آتا ہے، سخت مزاج لوگوں کو دور کرتا ہے۔ ایک بدوی آتا ہے، دیہاتی آدمی، اور مسجد کے ایک کونے میں آ کر پیشاب شروع کر دیتا ہے۔ صحابہ کرام غصے میں کھڑے ہو گئے، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لا تظلموا، اسے چھوڑ دو۔ جب وہ فارغ ہو گیا تو آپ نے اسے نرمی سے سمجھایا۔ اگر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو اسے سختی سے روک سکتے تھے نا، لیکن آپ نے اصلاح کو ترجیح دی، رسوائی کو نہیں۔ ایک اور حدیث میں آپ نے فرمایا ان الرفق لا يكون في شيء الا زانه ولا ينزع من شيء الا شانه۔ نرمی جس چیز میں بھی ہوتی ہے اسے خوبصورت بنا دیتی ہے، اور جس چیز سے نکال دی جاتی ہے اسے بدصورت بنا دیتی ہے۔ تو یہ بھی ساری حدیثیں ہی ہیں۔ مسئلہ پتہ کیا ہے؟ انسان اکثر سچ نہیں دیکھتا ہے، انسان وہی چیز دیکھتا ہے جو اس کے مزاج کے مطابق ہوتی ہے۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں۔ ایک شخص کہتا ہے کہ سوشل میڈیا بہت فائدہ مند ہے، وہ مثالیں بھی دیتا ہے کہ علم پھیل رہا ہے، دعوت پہنچ رہی ہے، لوگ بیدار ہو رہے ہیں۔ ایک دوسرا شخص ہے، وہ کہتا ہے سوشل میڈیا نقصان دہ، وہ بھی مثالیں دیتا ہے، وقت ضائع ہو رہا ہے، نفرت پھیل رہی ہے، جھوٹ پھیل رہا ہے۔ اب دونوں کے پاس مثالیں ہیں اور درست بھی ہیں، تو فرق صرف مزاج کا ہے۔ انسان اکثر حق نہیں لیتا، انسان اپنا مزاج لیتا ہے۔ اور آج دین کی گفتگو میں بھی یہی مسئلہ ہے۔ کچھ لوگ مسلسل اختلافات، تاریخی جھگڑے، علماء کی غلطیاں بیان کرتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں؟ ہم حق بیان کر رہے ہیں۔ تو پوائنٹ یہ ہے کہ اختلاف تو صحابہ میں بھی تھا، ائمہ کے درمیان میں بھی تھا، لیکن ان کے درمیان احترام تھا، ادب تھا، خیر خواہی تھی۔ اب ذرا اندازہ لگائیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان سے پوچھا گیا کہ ان کے خلاف جنگ کرنے والوں کے بارے میں پوچھا گیا کہ کیا یہ لوگ کافر ہیں، تو انہوں نے کیا جواب دیا تھا؟ اخواننا بغوا علینا، یہ ہمارے بھائی ہیں جنہوں نے ہم سے اختلاف کیا ہے۔ یعنی اختلاف تھا، بغاوت ہو گئی تھی، جنگوں تک بات چلی گئی تھی، لیکن اس سب کے باوجود الفاظ دیکھیں، مزاج دیکھیں۔ اور امام شافعی کیا فرماتے ہیں؟ رأیی ثواب یحتمل الخطا ورأی غیری خطا یحتمل الصواب۔ میری رائے درست ہے مگر اس میں غلطی کا امکان بھی ہے، میرے مخالف کی رائے غلط ہے مگر اس کے درست ہونے کا امکان بھی ہے۔ تو یہ لوگ علم کے پہاڑ تھے، اور یہ ان کے علم کا اخلاق تھا، کیونکہ اصل علم عاجزی سکھاتا ہے۔ تو اب ہر انسان کو اپنے آپ سے ایک سوال تو پوچھنا چاہیے کہ میرا مزاج کیا ہے؟ کیا میرا مزاج خیر خواہی کی طرف ہے، اصلاح کی طرف ہے، دلوں کو جوڑنے کی طرف ہے، یا پھر سختی کی طرف ہے، تنقید کی طرف ہے، لوگوں کو غلط ثابت کرنے کی طرف ہے؟ کیونکہ اسلام تو ہمیں یہ نہیں سکھاتا کہ ہم ہر وقت لوگوں کو غلط ثابت کریں۔ اسلام تو ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہم سچ کو پہچانیں، حکمت کے ساتھ بات کریں، اور دلوں کو اللہ کے قریب کریں۔
اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ اسلام صرف صحیح بات کا نام نہیں ہے، اسلام صحیح مزاج کا نام ہے۔ تو اللہ ہمیں ایسا علم عطا فرمائے جو ہمارے اندر عاجزی پیدا کرے، حکمت پیدا کرے، دلوں کو قریب لانے کا کام کرے۔ السلام علیکم۔